ایڈی اپنے آفس سے نکل کر سیدھا اسپتال کی جانب بڑھا، ساتھ 2 گارڈ اور ایک اس کا قریبی آدمی وجے بھی تھا۔ اسپتال کی انٹرنس پر ہی میڈیا اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہر کوئی اپنے چینل کو حالات کے مطابق اپڈیٹ دے کر ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں تھا۔ ایڈی جیسے ہی اندر داخل ہوا، لوگ اس کے خوف اور دہشت سے آہستہ آہستہ سائڈ پر ہو گئے تھے۔ اس کے گارڈ نے میڈیا والوں کو پہلے ہی ایک سائڈ پر رہنے کا اشارہ کر دیا تھا، کیونکہ ایڈی کے غصے سے سب اچھی طرح واقف تھے۔ ایڈی ایک شان بے نیازی سے پاس پڑی کسی بھی چیز یا شخص کی پرواہ کیے بغیر چلتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ایک گارڈ اس کے آگے تھا اور ایک پیچھے، جبکہ وجے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے ہر لمحے کی اپڈیٹ سے باخبر کرتا جا رہا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑی عورت سے وہ 2 منٹ کے لیے زیادتی کیس میں لائی گئی لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہوا دوبارہ سے آگے بڑھ گیا۔ مخصوص کمرے کی جانب جا کر اس نے گارڈ اور وجے کو ادھر ہی کھڑے رہنے کا اشارہ کر کے خود آگے بڑھ گیا۔ کمرے میں سے نکلتے ہوئی نرس اس سے وہ مشکل ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ ایڈی نے ہلکا پھلکا سا تعارف کروایا، اس کے نام سے تو خیر اب سب ہی اچھی طرح واقف تھے۔ نرس سے اس لڑکی کے متعلق تفصیل پوچھنے لگا۔ دیکھیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، ہر طرح کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن لڑکی کی حالت کافی نازک ہے، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ چاہیں تو انہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے گھر میں سے کوئی نہیں آیا ابھی تک۔ ایڈی نرس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا۔ ہمارے پاس اس لڑکی کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ورنہ ہم خود رابطہ کر لیتے ان سے، اور لڑکی کی حالت بھی ایسی نہیں ہے جو کچھ بتا سکے، اس لیے صرف انتظار ہی کر سکتے ہیں۔ ایڈی نرس کی بات سن کر کوٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر اس پر کچھ ٹائپ کرنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، نرس کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہہ کر وہ خود کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے بیڈ پر نیم بے ہوشی میں پڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی نظروں کے سامنے ایک چہرہ ابھرا اور ذہن کہیں ماضی میں کھو گیا تھا۔ 8 سال پہلے بیٹا آئینہ کا کچھ پتہ نہیں، ابھی تک گھر نہیں آئی، 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، 4 بج رہے ہیں، اس کی بس بھی نہیں آنی تھی آج، پتہ نہیں گاڑی بھی ملی ہے کہ نہیں، میرا تو دل بہت زیادہ کانپ رہا ہے۔ بیٹا میری بچی ٹھیک تو ہوگی نا؟ شہر کے حالات بھی اتنے خراب ہیں، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ مسز خان کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ ماما پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں، اس کی دوستوں کی طرف، کسی دوست کی طرف چلی گئی ہوگی، آپ ادھر آئیں، ادھر بیٹھ جائیں، پانی لے کر آؤ۔ ایڈی پاس کھڑے ملازم پر غصے سے دھاڑا تھا۔ ملازم جلدی سے کچن کی جانب بھاگا۔ ماما آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا، میں دیکھتا ہوں، پتہ کرتا ہوں ہر جگہ، آپ مجھے اس کی سب دوستوں کے نمبر دیں۔ مسز خان نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو بیٹا، اس میں اس کی سب دوستوں کے کانٹیکٹس ہیں، یہی موبائل استعمال کرتی ہے وہ، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ میری بچی کو، میرا دل ہول رہا ہے، بیٹا میری آئینہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ مسز خان غیر ہوتی حالت سے بولی تھی۔ ماما فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، اسے موبائل پکڑتے ہوئے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے بعد وہ لمحہ وہ کبھی نہیں بھول سکتا جب اپنی نازک سی پھولوں جیسی بہن کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے اسپتال میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ وہ کالے دھندوں میں ملوث ایک گروہ نے اسے اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس وقت شہر بھر میں اغوا اور قتل و غارت عام تھا، لیکن اس کی بہن بھی اسی قتل و غارت کا نشانہ بن گئی، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ آئینہ اسے 6 سال چھوٹی تھی اور اس کالج میں نیو ایڈمیشن ہوا تھا۔ اس کا اپنے ماں باپ اور اس کے بھائی کی جان بستی تھی اس میں۔ آئینہ اور اتھیر 2 بہن بھائی تھے، وہ دونوں ایڈی کی زندگی کا سب سے سیاہ دن تھا۔ نہ صرف اس نے اپنی بہن کھوئی تھی، بلکہ اس کے ماں باپ گھر سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ دن ایڈی کی زندگی کا آخری دن تھا جس دن اس نے اپنی بہن کو دفنایا۔ اس دن اس کی روح بھی ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ صرف ایک مٹی کا ڈھیر تھا اور کچھ نہیں۔ آئینہ میری بہن، میری گڑیا، آج ماضی ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ پھر سے سلگ اٹھا تھا، آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہو چکی تھی، ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ دنیا والوں کے لیے بظاہر ایک بہت ہی مضبوط اور طاقتور انسان تھا وہ، جس کی دہشت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن کون جانے وہ اندر سے کتنا کمزور تھا۔ ایک آگ تھی جو مسلسل اسے جلائے جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ اسے سلگا رہی تھی۔ اپنوں کی جدائی کا دکھ جان لیوا ہوتا ہے، یہ اس سے بہتر اور کون جان سکتا تھا۔ اتنے سالوں سے وہ جی ہی کب رہا تھا، جان تو کب کی نکل گئی تھی، بس ایک انتقام کی آگ تھی جس کے سہارے وہ زندہ تھا۔ وہ ہر ایسے انسان کا اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتا تھا جس نے کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت کو پامال کیا ہو۔
اس نے انگوٹھے کی پوچھ سے اپنی آنکھ کا کونا صاف کیا اور لڑکی کی جانب بڑھا، ایک نظر اس پر ڈال کر سائیڈ کی میز پر رکھی رپورٹس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تبھی نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ میری بات سنو۔ جی سر بولیں۔ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے ٹریٹمنٹ میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، اگر کسی بھی قسم کی کوتاہی برتی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ ایڈی اپنے مخصوص سخت لہجے میں نرس سے بولا تھا، پھر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے نوٹوں کا ایک بنڈل نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ نرس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کل تک اگر ہو سکے تو اس کے گھر والوں نے رابطہ نہ کیا تو یہ نمبر ہے، اس پر کنٹیکٹ کر لینا، میں ایک ایک پل کی اپڈیٹ سے باخبر رہوں گا، سمجھ آئی؟ جی سر ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ ایڈی ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ شانور صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب سے بجلی کے زور سے گرجنے کی آواز آئی۔ وہ بجلی چمکنے کی آواز سے بہت ڈرتی تھی۔ ویسے تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے، لیکن گہرے بادلوں اور بجلی چمکنے کی وجہ سے رات کا سماں ہو گیا تھا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ شانور جلدی سے کتاب بند کر کے ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے سامنے گلاس ڈور کی طرف بڑھی، پردہ ہٹا کر سائیڈ پر کیا، دروازہ کھولے بغیر ہی سامنے کا منظر دیکھنے لگی تھی۔ وہ بارش اپنے پورے زور و شور سے برس رہی تھی، ایک بار پھر بجلی بہت زور سے چمکی تھی۔ شانور کو لگا اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی، اسے کچھ سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ جلدی سے پاس پڑا سیل فون اٹھایا اور ایڈی کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ آریان اور بہرام اس کے سامنے بیٹھے اس کی بات بہت غور سے سن رہے تھے۔ ایڈی انہیں صبح والی خبر سے منسلک ایک خطرناک گروہ کو پکڑنے کے لیے کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ وجے تھوڑی دیر کے بعد کچھ پیپر اس کی طرف بڑھاتا جس میں ان لوگوں کے متعلق کچھ انفارمیشن درج تھی۔ مائیکل اس کی ہدایت کے مطابق لیپ ٹاپ پر کچھ سرچ کرنے میں مصروف تھا۔ یہ لوگ کافی خطرناک ہیں، انہیں پکڑنے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ بیس 2 دن تک ان کی لوکیشن ٹریس کروائے گا جہاں یہ لوگ ابھی رہ رہے ہیں۔ آریان بیس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم رات کے ٹائم اٹیک کریں گے ان پر، مائیکل اور وجے ہمارے ساتھ جائیں گے۔ بیس ایڈی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اوکے 3 دن کا وقت ہے تم لوگوں کے پاس۔ 3 دن کے بعد وہ 6 لوگ مجھے اپنے سامنے سینٹرل روم میں چاہیے۔ ایڈی کی بات پر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ 2-4 اور ضروری ہدایات دے کر ایڈی وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آریان بھی وہاں سے چلا گیا اور بہرام وجے اور مائیکل کے ساتھ آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگا تھا۔ ایڈی جو ہی گاڑی میں بیٹھا اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سامنے ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل اٹھایا۔ شانور کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس کا نام دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت کا احساس ہوا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اسے خود کال کی تھی۔ ایڈی نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ مقابل نے کال تو کر لی تھی لیکن ریسیو ہوتے ہی خاموش ہو گئی تھی۔ شانور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے وہ۔ شانور دانتوں میں انگلیاں دباتے ہوئے بولی، ہاں بولو شانور کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ایڈی فکر مندی سے بولا، ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ڈر کس سے؟ بجلی چمک رہی ہے نا، موسم بھی اتنا خراب ہے، آپ کب آئیں گے؟ اگر موسم زیادہ خراب ہو گیا تو آپ کیسے آئیں گے؟ شانور جلدی سے بات گھماتے ہوئے بولی۔ ایڈی اس کی چالاکی پر بے اختیار مسکرایا تھا لیکن اپنا لہجہ سنجیدہ رکھتے ہوئے بولا، مجھے بھی تھوڑا وقت لگے گا، میں بزی ہوں، رات تک آؤں گا، تم کھانا ٹائم پر کھا لینا، اوکے؟ اچھا ہوں کہتے ہوئے ایڈی نے کال کاٹ دی تھی۔ ایڈی نے موبائل سامنے ڈیش بورڈ پر پھینکا اور گاڑی گھر کے رستے پر ڈال دی۔ اچھا تو میری پیاری سی بیوی مجھے مس کر رہی تھی۔ ایڈی کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری، زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے پھر مجھے اس کو۔ ایڈی نے مسکراہٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ شانور نے مایوسی سے موبائل سامنے میز پر رکھ دیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، بزی ہوں تو رہے بزی، مجھے کیا، میں نے کون سا بلایا ہے اسے، اچھا ہے دور ہی رہے مجھ سے، اور پتہ ہے کہاں بزی ہوگا، میں پھر کسی نہ کسی کو مار رہا ہوگا، اور کام کیا ہے اس کا، جلاد کہیں کا۔ شانور دل ہی دل میں ایڈی کو کوستی ہوئی بولی۔ تبھی بجلی پھر بہت زور سے چمکی تھی۔ شانور اچھل کر صوفے کے کونے سے جا لگی، پاس پڑی ایک بڑی سی چادر اٹھا کر جلدی سے اپنے اوپر ڈال کر سر تک اندر چھپا کر اپنے آپ کو کور کر لیا تھا، جیسے اس طرح کرنے سے بجلی چمکنے کی آواز اس تک نہیں پہنچے گی۔ ایڈی جیسے ہی گھر پہنچا، باہر کھڑے گارڈ نے جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا تھا۔ بارش پورے زور و شور سے برس رہی تھی۔ گارڈ چھتری لے کر ایڈی کے قریب آیا۔ ایڈی اسے پکڑ کر گاڑی کی چابیاں
اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا آس پاس نظر دوڑائی، اس کی نظریں شاہ نور کی متلاشی تھی۔ سامنے صوفے پر سرتا پیر چادر اوڑھے سردی سے ہولے ہولے کامتے ہوئے ایک مخلوق پر نظر پڑی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ایڈی کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بغیر کوئی بھی آواز پیدا کیے اس کے سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور دلچسپی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنی سبز خوبصورت بلی جیسی آنکھوں سے اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ کچھ پل وہ یوں ہی بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ شاہ نور بھی اس کی موجودگی سے بے خبر اپنی ہی دھن میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بجلی دوبارہ چمکی اور ایک گرددار آواز گونجی۔ شاہ نور کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی۔ ایڈی جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ شاہ نور تم ٹھیک ہو؟ شاہ نور نے جلدی سے چادر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ؟ شاہ نور کو یوں اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ تم ڈر جو رہی تھی تو مجھے آنا ہی تھا۔ اس کی بات پر شاہ نور خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اس کی موجودگی سے اسے حوصلہ ہو رہا تھا۔ وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ وہ اسے لاکھ برا بھلا سمجھتی، لیکن اس شخص نے تو ہمیشہ اس کا خیال ہی رکھا تھا۔ اب بھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر شاہ نور کو تسلی سی ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر شاہ نور کچھ پرسکون سی ہو گئی۔ ایڈی نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ کوئی بھی غصے اور پریشانی کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ کافی پرسکون سی لگ رہی تھی۔ چلو شکر ہے، میڈم کا موڈ ٹھیک ہے آج۔ کھانا کھایا؟ شاہ نور ایڈی اس سے مخاطب تھا۔ نہیں ابھی تک نہیں کھایا۔ اوکے کچھ دیر تک میں کھانا لگواتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ تم کھانا شروع کرو شاہ نور، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ایڈی اپنا کوٹ صوفے کی سائیڈ پر ڈالتے ہوئے چینجنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شاہ نور بھی چادر ایک سائیڈ پر رکھ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے کسی کے قدموں کی چانپ سنائی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور بلینکٹ کھول کر اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ وہ جانتی تھی کون ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کا بس ایک یہی راستہ تھا، کیونکہ اس کی موجودگی سے اسے شدید خوف کا احساس ہوتا اور اس کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ آریان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا، اپنی واچ اتار کر ڈریسنگ پر رکھی، سامنے شیشے کی طرف دیکھا تو سامنے بیڈ پر سر تا پیر بلینکٹ تانے مشال پر نظر پڑی تھی۔ اس نے ایک ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر مشال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں میچ لی تھی۔ وہ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سانس روکے بے سدھ پڑی تھی۔ آریان ایک دم سے اس پر جھکا۔ مشال آنکھیں بند کیے اس طرح لیٹی رہی۔ آریان نے اس کے چہرے پر آئے کچھ بال ہٹائے اور چہرے پر بکھری کچھ بالوں کی لٹوں کو انگلی میں گھمایا، پھر ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اسے بٹھا دیا تھا۔ وہ اس اچانک حملے پر بوکھلا کے رہ گئی تھی، خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آریان نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جان تو تمہاری مجھ سے اب کبھی بھی نہیں چھوٹ سکتی۔ مشال ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں تم سو نہیں رہی تھی۔ دوبارہ جب بھی میں گھر آؤں مجھے سوئی ہوئی نظر نہ آؤ، سمجھ آئی؟ چلو اب کچن میں جا کر کھانا لگواؤ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ فریش ہو کر آریان اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا بولا۔ مشال سائڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتی ہوئی ہاں میں سر ہلاتی جلدی سے اٹھی تھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اس کی حرکت پر آریان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں مشال، اب تم پوری طرح سے میری ہو۔ آریان ایک نظر دروازے پر ڈالتے ہوئے بولا، جہاں سے کچھ دیر پہلے مشال بھاگتے ہوئے گئی تھی۔ وجے کے جانے کے بعد مائیکل بیس کے پاس ہی رک گیا تھا۔ وہ کام کہاں تک پہنچا؟ امید ہے کوئی اچھی خبر ہی سناؤ گے مجھے۔ لائٹر کی مدد سے سگریٹ سلگاتے ہوئے بیس بولا تھا۔ سر شاہ نور میڈم گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں، ان کے گھر میں رہتے ہوئے ان تک رسائی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے ایڈی سر کی سیکیورٹی کا پتہ ہے، ہر طرف گارڈز پھیلے ہوئے ہیں۔ مائیکل سر جھکاتے ہوئے بولا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے۔ اس کی بات پر ویس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے اور وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا، تمہیں کیا کہا تھا میں نے؟ یہ کام ہر حال میں کرنا ہے، چاہے اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ جلتی ہوئی سگریٹ زمین پر پھینک کر بیس اسے پیر سے مسلتے ہوئے بولا، جی سر آپ فکر نہ کریں، بہت جلد وہ لڑکی آپ کے سامنے ہوگی، میں کچھ کرتا ہوں۔ مائیکل سر جھکاتے ہوئے بولا، گڈ، مجھے جلد سے جلد وہ لڑکی اپنے سامنے چاہیے۔ بیس کسی گہری سوچ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جاری ہے دوستو، جو لوگ ناول پڑھ رہے ہیں لائک ضرور کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ زیادہ لائکس ہوں گے تو ہی نیکسٹ ایپی جلدی لکھنے کا دل کرے گا۔
زیادہ لائک ہوں گے تو ہی نیکسٹ ایپی جلدی اپلوڈ ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔